ثابت بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، میں مدینے جانے والا ہوں، وہاں لوگ مجھ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کریں گے تو مجھے بتلائیے میں ان کو کیا جواب دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو بتانا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وہ بندے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، پھر انہوں نے تقوی و کامل ایمان والی زندگی گزاری، پھر تقوی اور احسان کا مقام ان کو حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت و پیار فرماتا ہے جو مقام احسان پر فائز ہوں۔ امام عالی مقام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے کئی شادیاں کی۔ سب سے پہلی شادی حسسم کی نور نظر لخت جگر سیدہ رقیہ سے ہوئی۔ دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں آپ کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ جب 6 سال کا ہوا تو مرغ نے آنکھ میں ٹونگ مار دی، جس کی وجہ سے بیمار ہو کر جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں وفات پا گیا۔ سیدہ رقیہ کا انتقال غزوہ بدر کے دن 17 رمضان 2 ہجری کو ہوا۔ جب حضرت زید بن حارثہ فتح بدر کا خبر لے کر آ گئے تو اس دن آپ دفن کی گئیں۔ دوسری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوئی۔ رخصتی جمادی الاخری 3 ہجری میں ہوئی، لیکن آپ سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال شعبان 9 ہجری میں ہوا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے غسل دیا۔ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ دیگر ازواج اور اولاد میں حضرت فاختہ بنت غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک بیٹا عبداللہ اصغر پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضرت ام عمر بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عمر، ابان، خالد، عمر پیدا ہوئے اور صاحبزادی مریم پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ولید اور سعید پیدا ہوئے۔ حضرت ام البنین بنت عینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عبد الملک پیدا ہوئے، ایام طفولیت میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت رملہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عائشہ، ام ابان اور ام عمر پیدا ہوئی۔ حضرت نائلہ بنت فرافسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مریم پیدا ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ازواج میں سے حضرت رملہ، حضرت نائلہ، حضرت ام بنین اور حضرت فاختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ نام تھا سیدنا عثمان بن عفان، کنیت لقب ابو عبداللہ، ابو عمر، ابو لیلہ، ذو نورین، اور پیدائش واقع فیل کے 6 سال بعد ہجرت نبوی سے 47 سال قبل۔ حلیہ مبارک، حسین ترین چہرہ، درمیانہ قد، گندمی رنگ رخسار پر چچک کے ہلکے ہلکے سے داغ، ناک بلند، قدر خمدار، زلفیں دھاڑی گھڑی، زلفیں دراز۔ عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، والدہ کی طرف سے عروہ بنت کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ قرابت میں حضرت عثمان کی نانی بیضہ ام الحکیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھی تھی۔ قبول اسلام 34 سال کی عمر میں 4تھے نمبر پر کیا۔ پہلی شادی مکے میں ہجرت حبشہ سے پہلے سیدہ رقیہ سے ہوئی۔ شرف ہجرت 2 مرتبہ حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مواقعات اوس بن ثابت میں ذریعہ معاش تجارت اور زراعت تھا۔ آپ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات ذات الرقاع کے موقع پر مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مکے بھیجا۔ غزوہ تبوک کے 1 تہائی مصارف برداشت کیے۔ مجلس شورا کے رکن خلیفہ کے مشیر خصوصی رہے۔ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر کی وصیت کے مطابق مغیرہ بن شیبہ کے بجائے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ افریقہ، ایشیا، کوچک میں فتوحات اور اسکندریہ کی بغاوت فروغی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، معذور اور ولید بن عقبہ کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ عمر بن عاص کے بعد عبداللہ بن ابی سرحہ مصر کے گورنر ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ نے جزیرہ قبرص فتح کیا۔ والی مصر، والی بصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری معذور اور عبداللہ بن عامر گورنر ہوئے۔ افغانستان، ترکستان اور خراسان میں فتوحات ہوئیں۔ قیصر روم کے عظیم بحری بیڑے کو شکست دی۔ یزد گرد مارا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ عبداللہ بن عامر نے تالقان، فاریاب اور جوزجان فتح کیے۔ ارض روم میں حسس و مرات پر حملہ کیا۔ طرابلس کی بغاوت کو فروغ کیا گیا۔ اعمال کی مجلس شورا منعقد کی۔ تحقیقاتی وفود بھیجے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات کی تھی چند جھلکیاں۔ اور اب بات کریں گے اس دن پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس داماد کو انتہائی بے دردی کے ساتھ
مظلوم شہادت بنایا گیا۔ شہادت کی بشارت دی۔ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے روایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام مسلم ابو سعید سے روایت ہے، جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اس دن انہوں نے 20 غلام آزاد کیے اور سراویل یعنی پاجامہ منگوایا اور پہنا، اس کو بہت مضبوط باندھا۔ اس سے پہلے کبھی نہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے پہنا تھا اور نہ اسلام لانے کے بعد کبھی پہنا تھا۔ فرمایا، میں نے گزشتہ رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ ان حضرات نے مجھ سے فرمایا، عثمان صبر پر قائم رکھو، تم کل ہمارے پاس روزہ افطار کرو گے۔ اس کے بعد آپ نے مصحف قرآن مجید منگوایا اور اس کو سامنے رکھ کر کھولا اور تلاوت شروع کر دی۔ پھر آپ اسی حال میں شہید کیے گئے، مصحف آپ کے سامنے تھا۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کا دور 12 سال پر محیط اس عہد میں کابل سے لے کر مراکش تک وسیع و عریض خطہ اسلام کے سایہ عطفت میں رہا۔ شرافت و حیا، بے نفسی آپ کا طرح امتیاز تھا۔ خلفاء میں آپ کو سادہ مزاج، عاجزی میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ سب سے زیادہ مالدار ہونے کے باوجود آپ کا اعلیٰ اخلاق، خدا ترسی، حسن سلوک ضرب المثل بن گیا۔ دولت و ثروت اور مال و جائیداد میں سب سے پہلے ہونے کے باوجود جب خلافت کا بار گرا آپ کے کندھوں پر آیا، تب بھی آپ کی خشیت الہی، تقوی، عبادت گزاری میں کوئی فرق نہ آیا۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ تجارتی سرگرمیاں جاری نہ رکھ سکے، اس طرح ذرائع آمدنی محدود ہو گیا۔ ادھر دریا دلی، فیاضی اور جود و سخا میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ دولت کی فراوانی ختم ہو گئی۔ ان حالات کو سمجھنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول فرمایا، جس وقت میں نے منصب خلافت قبول کیا، میں پورے عرب میں اونٹوں اور بکریوں کا سب سے زیادہ مالک تھا۔ آج میرے پاس حج کے 2 اونٹ کے سوا 1 اونٹ اور 1 بکری بھی نہیں۔ عظمیت کا وہ راستہ جن پر چل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 لاکھ مربع میل کے وسیع علاقے پر اسلامی سلطنت قائم کی۔ آپ کا 12 سالہ دور حکومت عدل و انصاف، اخوت و مساوات، رعایا پروری کا نمونہ تھا۔ آپ پہلے 6 سال فتوحات، کامرانیوں کے ایسے عنوان سے عبارت ہیں جن پر اسلام کی پوری تاریخ بہت فخر کرتی ہے۔ خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثالث نے فوجوں اور عسکری قوت کو جدید بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ امیر شام نے اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کیا۔ بحر اوقیانوس میں اسلام کا عظیم لشکر اتار دیا گیا۔ اس طرح پاپائے روم پر سختہ طاری ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے فرانس اور یورپ کے کئی ملکوں میں اسلام پہنچا دیا تھا۔ ہندوستانی اور افریقی ممالک میں محمدی سورج کی کرنیں بھی آپ ہی کے دور میں پہنچی۔ اسلامی فوجوں نے عثمانی دور میں ہی سندھ، مکران اور تربستان اور بہت سارے ایشیائی ممالک فتح کیے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے آخری سالوں میں آپ کی پے در پہ کامیابیوں نے یہود و مجوس اور شرک کے خوگروں کو ناکو چنے چبا دیے تھے۔ وہ جس طرح بھی عہد عثمانی کی وسعت اور ہمہ گیری کو برداشت نہ کر سکتے تھے، سامنے آ کر جنگ کرنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے منافقین کا ایسا لشکر تیار کیا جو حضرت عثمان پر اقربا پروری اور خیانت کا الزام لگانے لگا۔ منافقت اور دجل و فریب کے بہی خواہوں نے مصر سے ایک سازش کا آغاز کیا اور 750 بلوائی ایک خط کا بہانہ بنا کر مدینہ منورہ پہنچے۔ بغاوت کا ایسا وقت طے کیا جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، صرف چند افراد یہاں موجود تھے، اور ایسے وقت میں امیر المومنین کو خلافت سے دستبردار کروا کر اپنے مضمون مقاصد حاصل کیے جائیں۔ منمانی کارروائی کے ذریعے اسلام کے قصر خلافت کو مسمار کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو آگ اور خون میں مبتلا کر کے اسلام کی مرکزیت کو پارا پارا کر دیا جائے۔ فتوحات اور کامیابی کے راستے میں فوری طور پر صد سکندری کھڑی کر دی جائے، اور 35 ہجری ذی القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن انہوں نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ ہو گیا۔